پھر اچھا یہ تو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ مطلب کرتے ہیں نا. آگے ایک جگہ پہ لکھتے ہیں جی ہٹلر جو ہے وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا آدمی تھا. اچھا دوسری طرف کافروں میں سے جو مطلب اب اس کا ظلم دیکھیں ہٹلر کا, لیکن اس کے ظلم کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں ان کی غیر معمولی صلاحیتیں جو ہے وہ یاد آ رہی ہیں. کہتے ہیں اس کے اندر بے پناہ قوت ارادی موجود تھی. میرا اندازہ ہے اگر وہ زندہ رہتا تو امن کے لیے کوئی بڑا کام کرتا. اچھا مطلب یہ ہے کہ ایک نیگیٹو آدمی کے اندر, میں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے, ایک اتنے برے آدمی کے اندر آپ نے اچھا پہلو تلاش کر لیا تو مسلمانوں کے اندر آپ کو اچھا پہلو نظر نہیں آتا. مولانا مودودی رحمہ اللہ ہے اور ان کے بارے میں اتنی سخت مطلب ان کے اندر آپ کو کوئی مثبت پہلو نظر نہیں آتا. یہ بہت, وہ کہتے ہیں ایک بندہ کسی کی مخالفت میں اتنی ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے, حالانکہ وہ کتنا پازیٹیو ہے کہ ہٹلر کے بارے میں اس کو جو ہے وہ مثبت پہلو مل گیا, شاید کسی کو نہ ملیں. یعنی اتنی ایکسٹریم میں چلا گیا کہ وہاں پہ جو برے لوگ تھے دوسری ایکسٹریم میں, ان کو ہی اس میں جو ہے انہوں نے ایک مثبت کردار کے طور پہ پیش کر دیا. مثبت کردار کے طور پہ پیش, مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا. اسی طرح کہتے ہیں کہ جی یہ جو انقلابی سیاست ہے یہ اسلام کے نام پہ ایک شیطانی سیاست ہے. اس سیاست کا جو پہلا بانی ہے وہ شیطان ہے, اور جو لوگ اس سیاست کا جھنڈا اٹھائی ہیں یہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں, یہ اسلام کے پیروکار نہیں ہیں. یعنی بہت ایکسٹریم, ایک ایکسٹریم قسم کا مطلب انہوں نے جو نیریٹو جو ہے نا وہ بیان کیا ہے, اس کو ابلیسیت کی طرف شیطنت کے ساتھ جوڑ دیا. مطلب جو لوگ نفاذ شریعت کے لیے, خلافت کے لیے اور محنت کر رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں کہ منکر ختم ہو جائے, برائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, تو ان کے ساتھ انہوں نے ان کو بہت ایکسٹریم لیول پہ لے گیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ریئیکشن میں آئے تو دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے, اور وہاں پہ جا کے ان کو بالکل شیطانیت کے ساتھ بغیر سوچے سمجھے, مطلب یہ کوئی باتیں کرنے والی تو نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, خلافت اور اقامت دین کا جو تصور ہے وہ ظاہر ہے جہاد کے ساتھ منسلک ہے. جہاد چاہے وہ ایک قتال ہو جائے, یعنی آپ کی وار بھی ہو سکتی ہے, اور اسی طریقے سے مختلف اس کی صورتیں بھی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب کا اس کا مطلب ہے پھر جہاد کا بھی تصور اپنا اپنا الگ ہے. بالکل, ان کا جہاد کا اپنا تصور کیا ہے؟ دیکھیے جہاد کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں وہی جو غلام احمد قادیانی کا کانسیپٹ تھا وہی ان کا ہے, کہ وہ کہتے ہیں جہاد منسوخ ہو چکا ہے. ہاں صرف یہ ہے کہ دفاعی جہاد ہو سکتا ہے, آپ کی اسٹیٹ پہ اگر حملہ ہو جائے تو آپ جہاد کر سکتے ہیں, ورنہ اس کے علاوہ جو جہاد ہے وہ منسوخ ہو چکا. لیکن اس کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے بارے میں تو یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ جہاد کے نام پہ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں, جہاد تو منسوخ ہو چکا. لیکن امریکہ جو کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ اس کو کس طرح سے جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, اب مطلب آپ اس کو سمجھیں. کہتے ہیں جی یہ جو 8 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے افغانستان کے خلاف کارروائی کی, اچھا افغانستان پہ جو حملہ ہوا تھا 9/11 کے بعد, یہ انٹرنیشنل نارم کے مطابق بالکل درست تھی, کیونکہ امریکہ نے وہ ڈیفنس کے طور پہ کی تھی. اچھا, مطلب یہ ہے کہ افغانستان امریکہ کا جیسے کوئی صوبہ تھا اور وہاں پہ افغانیوں نے قبضہ کر لیا تھا, اور امریکہ نے جو ہے وہ افغانستان کو افغانیوں سے چھڑوانے کے لیے وہاں پہ حملہ کیا. مطلب سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں جی اس کے باوجود ایسا ہوا کہ ساری دنیا میں امریکہ کو برا کہا جانے لگا. اچھا, حالانکہ وہ تو وہاں ڈیفنس کے لیے آیا تھا, نہ تو ان کے پاس کوئی ایسے میزائل تھے کہ افغانیوں نے جو ہے وہ امریکہ کے اوپر وہ میزائل پھینکے ہوں. ایک 9/11 کا واقعہ ہوا ہے, زیادہ سے زیادہ اس میں اگر کسی کو بلیم کیا گیا ہے تو وہ تو اسامہ بن لادن کو اور القاعدہ والوں کو بلیم کیا گیا. یہ تو نہیں کہا گیا کہ افغانیوں نے یا طالبان افغانستان نے جو ہے وہ اس واقعے میں ان کا کوئی کردار تھا, رول تھا. تو اب پورے افغانستان کو جو کھنڈر بنا دیا گیا, وہ کہتے ہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہے, وہاں لاکھوں لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, یہ امریکہ نے اپنے ڈیفنس میں کیا ہے. اور دوسری طرف دیکھیں, کہتے ہیں جو مسلمان ہیں نا, مسلمان یہ وائلنس پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں, اور ان کا وائلنس جو ہے وہ 2 طرح کا ہے. کہتے ہیں وائلنس ایک ایکٹیو وائلنس ہوتا ہے. ایکٹیو وائلنس یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جیسے یہ جہاد اور یہ چیزیں. کہتے ہیں ایک پیسیو وائلنس ہے. پیسیو وائلنس یہ ہے غیر فعال تشدد, کہ آپ دوسروں کو ظالم بتا کے ان سے نفرت کریں. یعنی مسلمان اپنے بچوں کو بتاتے ہیں ہندو ظلم کرتا ہے تم پہ, تو مسلمان بچوں میں ہندو سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ مسلمان وائلنس پھیلا رہا ہے کافروں کے خلاف. وہ جو فلسطینی بتا رہا ہے اپنے بچے کو کہ اسرائیلی یہودی جو ہے وہ تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے, تو وہ فلسطینی وائلنس پھیلا رہا ہے. یعنی انہیں وہ اسرائیل کا نہیں ہے کہ اسرائیل وائلنس پھیلا رہا ہے, انہیں یہ ہے کہ فلسطینی وائلنس پھیلا رہا ہے, اپنے بچوں کے اندر نگیٹیوٹی پیدا کر رہا ہے, بغض پیدا کر رہا ہے یہودیوں کے خلاف. یعنی وہ دوسری سائیڈ نہیں دیکھ رہے, وہ ایک دوسری سائیڈ, ایک طرف وہ سائیڈ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیسیو وائلنس کی بھی ایک اصطلاح انہوں نے گھڑ لی.